अस्सलाम वालेकुम पाक प्लस, मेरा नाम है सुनील भाई। जो पाक प्लस यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू करने जा रहे हैं, आजकल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ आती जा रही हैं। मेरे साथ रिजवान भाई मौजूद है। रिजवान भाई और मैं अक्सर जो है ना डिस्कशन करते रहते हैं नई गाड़ियाँ पे जो आने वाली होती है। व्हाट्सएप पे हम लोगों के मशवरे चलते रहते हैं। सो रिजवान भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? जी सुनील भाई, ये जो है किया की स्पोर्टेज एल है जो 5th जनरेशन नहीं आई है और ये हाइब्रिड वर्जन है इसका। HEV यानी टॉप ऑफ द लाइन है जी। ठीक है, मुझे याद है हम लोग डिस्कशन हमारी शुरू हुई लाहौर पेप्स पाकिस्तान ऑटो शो पे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फिर एक दिन आपने कहा कि यार मैं स्पोर्टेज का सोच रहा हूँ। मुझे इतना याद है उस दिन सुबह स्पोर्टेज की प्राइस रिवील हुई थी एंड आई वाज ऑन मोटरवे। आपने मुझे कॉल किया कि यार मैं पे ऑर्डर लेके घूमता फिर रहा हूँ। वो क्या स्टोरी थी? वो बड़ा आपने याद कराया है। हुआ ये है कि जिस दिन फर्स्ट डे बुकिंग ओपन हुई है, जैसा कि आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ था कि गाड़ी मुझे पसंद आ रही है, मैं लूँगा। जी। मैंने इसका रात को जब इन्होंने प्राइस रिवील की है तो मैंने सुबह उठते सारी सुबह 9 बजे मैं बैंक के अंदर था। सही है। और मैंने 9:20 पे ऑर्डर हासिल कर लिया था। ठीक है। उसके बाद जी मैं पहले एक डीलरशिप पे गया हूँ। उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा जी 11 बजे के बाद हम आप बुकिंग करेंगे। पोर्टल ओपन नहीं किया उन्होंने। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद 11 बजे तक मैं वेट किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी अगर तो आपने सिंपल बुकिंग करवानी है तो 5 लाख रुपया दें, और अगर आपने गाड़ी जो है वो फरवरी में लेनी है, फर्स्ट मंथ में लेनी है, तो आपको 10 लाख देना पड़ेगा ऑन। मैंने कहा जी वेरी सॉरी, मैं तो नहीं करता। उसके बाद फिर वहाँ से निकला, मैं एक और डीलरशिप पे गया किया मेरे बताए हुए डीलरशिप पे। जी हाँ जी, आपके बताए हुए डीलरशिप पे गया। कॉफी पिला के चलता हाँ, और उन्होंने मुझे आपके जनाब रेफरेंस है ना, मुझे बड़े अच्छे बिस्कुट खिलाए, काफ़ी पिलाई, और उसके बाद उन्होंने भी सेम वही बात और वही अमाउंट कही। फिर आपने बात की वहाँ कहीं से, फिर आपने कहा जी जो कंपनी की डीलरशिप है टाउनशिप में, वहाँ जाएँ, और वहाँ जाके फिर मैंने बुकिंग कराई और मुझे बगैर किसी हैसल के किसी इशू के बुक भी होगी और गाड़ी आ भी गई। ऑन पे क्यों बिकेगी? बिकॉज इसकी जो प्राइस है इन इटसेल्फ 131 आई थिंक इज द पीक प्राइस। बहुत पीक प्राइस है। दूसरी बात, आप हमेशा अपने हर व्लॉग में कहते हैं, हर यूजर रिव्यू में कहते हैं कि ऑन को आप जो है ना डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आई विटनेस हूँ कि उस दिन सुबह मैंने नहीं कराई, लेकिन वहाँ लोग आए हुए थे और लोग वहाँ पर कैश ऊपर जो अमाउंट ऑन किया वो कैश दे रहे थे। और मैं बड़ा हैरान था कि यार लोगों को क्या हो गया, एक गाड़ी है ना। जब आपने ये गाड़ी ली, इससे पहले मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ बिकॉज अब एक आपने हाइब्रिड गाड़ी खरीदी, अक्सर लोग कंपैरिजन पूछते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल है सबसे डायरेक्ट कंपैरेटर इसका बनेगा हैवल A6 HEV या सेंटा फे जो है 7 सीटर होंडा की। वो और भी कोई गाड़ी आपकी कंसिडरेशन में थी कि बिल्कुल ही कोई नहीं थी, आपने कहा मैंने लेनी है? मेरी ये तीसरी हाइब्रिड गाड़ी है। ठीक है। सबसे पहले मैंने ली थी टोयोटा क्रॉस। ठीक है। टोयोटा क्रॉस ली, लेकिन टोयोटा क्रॉस में ये है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, उसकी जो पिछली सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंजस्टेड हैं, और वो नहीं, और मेरा बेटा माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा हाइट का है तो वो नहीं बैठते, वो मैंने छोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने हवाल ली S6 हाइब्रिड, वो मैंने तकरीबन 1.5 साल चलाई है। A6 HEV। ठीक है। जी हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन था उसके ऊपर। ठीक है। सिर्फ एक चीज़ का मुझे उस पर 2 चीज़ों का इशू आ रहा था। एक ये था कि जो हर चीज़ का है कि उसके अंदर जो है स्पेयर टायर नहीं है। ठीक है। और कभी हम गांव जाएं या यहीं पे रोड पे, आपको पता है लाहौर की सड़कों में क्या हालात हैं, पंचर हो जाए तो ड्राइवर जो होते हैं ना आजकल के घरेलू ड्राइवर, वो ज़रा निकम्मे ही होते हैं, तो वो उस तरह से उसको पंचर के इस्तेमाल करना उस तरह आसान नहीं होता। और दूसरा उसके अंदर जो था सर वो ये था कि मुझे ना पता नहीं, शायद मेरी अपनी फीलिंग है कि वो इतना ह्यूज साइज है कि वो रोड पे चलाते हुए लगता है कि आपके ऊपर आ रही गाड़ी ना, बड़ा हैवी हुजम होता है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद भी है, बढ़िया, लेकिन अपनी अपनी सोच है। और मैं उससे बड़ा खुश था और मेरे बच्चे बड़े खुश थे। असल में ये मेरा जाती आप क्या लेना का पंगा था। मैंने कहा यार चलो मुझे जो डर लगता है ना, गाड़ी ऊंची है, तो जरा ये गाड़ी इस्तेमाल करके देखते हैं, थोड़ी ग्राउंडेड। ठीक है। मैंने अब इस्तेमाल की है, अभी ये तकरीबन 600 किलोमीटर ज़्यादा मैंने चलाई है। ठीक है। लेकिन अगर आज मुझसे बड़ा फेयर और पूरी मैं नेक नीति से जवाब दूँ, मैंने आते हैं फिर लोगों ने कहने के सुनील साहब जो है ओनर ने हैवल दे दिया। देखें लोग जो मर्जी कहते रहे, लोग हमें भी बड़ा कुछ कहते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन एक एज ए कस्टमर मैं अपनी आज़ादाना राय दे रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हैवल हाइब्रिड जो थी ना, वो स्वाय 1-2 चीज़ों को जो मुझे पर्सनली जो है कंफ्यूज कर दी, अदरवाइज वो बेहतर थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी आप देख लें, ये इसका जो सनरूफ खोला हुआ है, ये हाथ नहीं लग रहा है इसको। अच्छा। इतना गर्म हुआ है ग्लास जो है, हैवल में ये चीज़ नहीं थी। So, उसके ग्लास में मल्टी लेयर्स थी। उसमें ग्लास में मल्टी लेयर्स थी। ठीक है। दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमने 1 करोड़ 31 लाख कुछ करके, बल्कि रजिस्ट्रेशन करा के 1.35 की बढ़ी है ना, 1 करोड़ 35,
اس میں سر نہ صرف ڈرائیور سائڈ کا جو ونڈو ہے وہ آٹو ہے اور باقی تینوں جو ہیں وہ نان آٹو ہیں, سمپل ہے. صحیح ہے. ہیڈ اپ ڈسپلے نہیں ہے, ہیڈ اپ ڈسپلے جو ہے بہت فائدہ دیتا ہے, میں نے لانگ روٹ پہ آزمایا ہوا ہے. تو اگر اتنی اماؤنٹ دی ہے تو کم از کم کمپنی کو کلائنٹ کی, کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ چیزیں تو ایڈ کر دیتے. ٹھیک ہے. ہاں, اب اس کے اچھائیاں کیا ہیں؟ اچھائیاں یہ ہیں کہ اس کا جو کاکپٹ ہے وہ بہت پیارا ہے. اس کا یہ جو ہے نا یہ بہت پیارا ہے. یہ انہوں نے سیم آلموسٹ وہ این لائن میرا خیال ایک ہی ہے, ایک ہی چیز دے دی ہے نا, وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کا جو 360 کیمرہ ہے وہ بہت اچھا ہے, اور خاص طور پہ اس کے اندر جو ہے نا ٹرننگ کے اوپر اندر جو میٹر نظر آیا تھا, وہ آپ کو کیمرہ بلائنڈ اسپاٹ ہے نا, وہ بہت اچھا ہے اس کا. یہ چیزیں اس کی خوبصورتی کی ہیں. اس کا جو انٹیریئر کلر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈیزائن جو اس کا کلر کی تھیم جو ہے وہ ہیول شاید کلر بہتر ہے, تھوڑی سی جو ہے نا وہ بہتر ہے. اگر بات کریں اسپیس کی تو آلموسٹ یہ اتنی ہی اسپیس بنتی ہے جتنی کہ ہیول میں S6 میں. بالکل صحیح. یہ ہے سنیل بھائی میرا تو فرسٹ ابھی. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے بالکل صحیح باتیں بتائی ہیں. ایک دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں پوچھوں گا. سب سے پہلے تو فیول ایوریج کیا مل رہی ہے آپ کو؟ جی, جو مجھے مل رہی ہے وہ تقریباً 14-14.5 میری شہر کے اندر. ودیسی اور نارمل پیر کے آپ ایگریسو چلاتے ہیں؟ میں اگر چلاؤں گا تو میں تھوڑا سا ایگریسو چلاتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا ایگریسو چلاتا ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز اور سنیل بھائی میں نے تھوڑا سا فیل کیا ہے, شاید میری اپنی فیلنگ کو, کہ یہ تھوڑی پک جو ہے نا, پک اس کی بہت اچھی ہے, لیکن پک لیتے وقت نا ایک جھٹک مارتی, تھوڑا جھٹکا لیتی ہے تھوڑا سا. یہ شروع میں جب اگر آپ الیکٹرک پہ ہیں تو الیکٹرک سے جب پیٹرول پہ شفٹ کرتے ہیں تو ایک دم آپ کو فیل ہوگا. ہاں, ہوتا ہے یہ اس کا. اچھا, یہ باقی میں جو چلائی ہیں 2 گاڑیاں, نہ ٹوٹا کراس میں تھا یہ چیز, اور نہ یہ ہیول S6 میں تھی. وہ جھٹکا نہیں لیتی تھی نا, بڑی سموتھ قسم کی ان کی ٹرانسمیشن تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر یہ جو اینڈرائڈ آٹو اور ایپل کار پلے وہ آپ نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ ابھی تک میں نے نہیں کی, اور لیکن آپ ہی کے ریویو میں آپ نے بتایا کہ بڑا اچھا ہے اور وائرلیس ہے. جی, اچھا, وائرلیس چارجر بھی آ گیا, ہیٹڈ اسٹیئرنگ, ہیٹڈ سیٹس. پاکستان میں خیر مجھے ہیٹڈ سیٹس لگتا ہے کہ مہینہ ایک ہی لگتی ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہیٹڈ کی بجائے نا صرف اونلی ہونی چاہیے وینٹیلیٹر ہونی چاہیے. اچھا, اور وہ اس کا جو ہے ساؤنڈ سسٹم وہ ہامن کارڈن کا ہے, بہت اچھا ہے. اس کی کوالٹی جو ہے بہت اچھی ہے. اچھا, سیٹس کی کمفرٹ بھی بڑی اچھی ہے, بیکاز آپ نے بھی چلا لیا ہے 600 کچھ, میں نے چلا لی 1000+ چل گئی میری گاڑی, تو مجھے بڑا کمفرٹیبل لگتی ہے اس لحاظ سے. دیکھیں, بات یہ کہ حل کشنگ بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں بڑی اچھی ہیں. اچھا, اس کے ایک چیز اور میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو ویسے تو ہر نئی گاڑی کے اندر آٹو بریک آ رہی ہے, لیکن اس کی آٹو بریک جو ہے وہ باقی گاڑیوں سے جو میں نے استعمال کی ہوئی ہیں ایڈاس فیچر کے ساتھ, ان سے تھوڑی زیادہ سینسٹیو ہے. میں دو ہی بجے بچاؤں. ایک دن میں کل پرسوں جا رہا تھا, آگے گاڑی نے بریک لگائی, میں اپنی طرف صحیح تھا کہ میں روک لوں گا, اس نے کوئی جام کی, میں نے کہا لو جی پیچھے والا اندر, اور پیچھے والے نے پھر وہ جو ہارن پہ آتا تھا 15 منٹ گھوریاں. میں نے میری گاڑی ایک دفعہ پیچھے سے لگ چکی ہے. میرا ڈرائیور جو ہے بچوں کو لینے جا رہا تھا, اور اچھا وہ کہتا ہے بکول اس سے کہ بائک والا جو ہے بالکل سائڈ پہ تھا, پتہ نہیں سے کہاں سینس کیا, اس نے فل بریک لگائی ہے, اور وہ آگے پیچھے سے نا ایک چنچی رکشے والے نے آگے بمپر ہٹ کیا ہے, اس کو میں نے ریپیئر کرایا. اور میں نے اس کے بریک کا جو ذکر کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں یہ صرف ویشی بریک نہیں ہے, یہ جنونی بریک بھی ہے, سپر ویشی. اور میں نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کی آٹو بریک سسٹم جو ہے نا وہ بند کیا ہوا, آف کیا. اس کی وجہ ہے یہ لاہور ہے, یہاں کی سڑکوں کے اوپر تو آپ کس کو روکیں گے آپ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اوور آل لکس وائز کیسی لگی باہر سے, کیونکہ پچھلی والی جنریشن سے تو ٹوٹل نہیں ہے, تو کیسی لگی؟ پچھلی جنریشن میں نے استعمال نہیں کی, لیکن وہ دیکھی ہوئی تھی, میری فیملی میں لوگوں کے پاس ہیں, اس کی نسبت اس کی جو روڈ بیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت سائز بھی بڑا ہے, سائز بڑا ہے, ظاہری بات ہے, نئی شیپ ہے, ایل اس کی جنریشن ہے. اور پچھلی جو کیا سپورٹ ہے, جیسا کہ آپ کہتے ہوتے ہیں, وہ آپ ہی کی بات کو میرا خیال ہے کم از کم 2 درجن یوٹیوبرز کو میں نے سنتے دیکھ لیا ہے کہ اس میں صرف 2 ہی چیزیں پرانی ہیں, کیا اور سپورٹیج. کوئی چیز جو آپ مس کرتے ہیں, آپ کہ یار میں نے اتنے پیسے خرچے, آپ نے بتایا ہیڈ اپ ڈسپلے تھا, اور کوئی چیز؟ دیکھیں, ہیڈ اپ ڈسپلے جو ہے بہت بڑی. دوسری بات اس کی دیکھیں, اس کی ابھی میں نے نا, چونکہ اس کے گلاس کی کوالٹی جو ہے وہ بڑی کم ہے, تو میں نے اس کے اندر وہ یو وی شیٹس لگوائی ہیں. میں دیکھ رہا بھی آتے ہوئے آپ نے یو وی شیٹ لگوائی, میں نے پوری گاڑی میں لگوائی. اس کی وجہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اس کا اوپر ہر طرف سے جو ہے نا جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ اندر. ابھی تو ہیٹ کے مہینے شروع ہونے, بہت زیادہ آ رہی ہے, اور ان کا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے گلاس میں انہوں نے لیئر سسٹم نہیں دیا یا کیا کیا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے نا وہ ہے. اچھا, اس میں یہ بلائنڈ اسپاٹ مانیٹر آ گیا, ایڈاس کے کافی زیادہ فیچر آ گئے. یہ چیز یہ ایک فیوچرسٹک قسم کی لگتی ہے نا, کہ ذرا نئی سینٹا فے میں بھی آتا ہے, نئی چیز ہے ذرا. ہاں جی. اچھا, ویسے جب آپ نے یہ سوچی تو آپ نے اس کا کمپیریزن آپ نے H6 رکھی بھی تھی, سینٹا فے کے بارے میں سوچا کہ 4 لاکھ اوپر سینٹا فے کھڑی تھی, 4 کے 5 سینٹا فے کا میں نے سوچا تھا, لیکن سینٹا فے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ 7 سیٹر ہے, اور ہماری فیملی 5 ہے, ٹھیک ہے, 5 پرسن ہے ہم, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں 7 سیٹر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس طرح سے.
تو لیکن پنجاب سے کہتے ہیں نا کہ the bigger the better, وڈی بہتر ہوندی ہے. نہیں اگر لو جی پاجی وڈی بیٹر ہوتی تو پھر میں ہائبرڈ S6 چھڑ کے تھے کیوں اندر, ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وداؤٹ کیا کے ساتھ کسی گریونس کے یا کسی کی محبت میں میرے بچے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا اپنی دوبارہ پچھلے برانڈ پہ ہمیں چلے جانا چاہیے ہمیں اس کے اوپر. سو دے تھنک کہ وہ بہتر تھی, وہ زیادہ بہتر تھی. تو اے سی کی پرفارمنس کیسی ہے؟ تو اے سی کے سوئچز کے بڑے مزے تھے کہ ڈائنامک ہے, اسٹیٹک نہیں ہے. یہ بہت اچھا کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو کاکپٹ ہے وہ بہت پیارا ہے, خاص طور پہ جو انہوں نے یہ سسٹم دیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس ون ٹچ کے ساتھ جو ہے نا وہ چینج کر لیں, ادھر سے کر لیں. اور کولنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, کولنگ بہت اچھی ہے اس کی, کولنگ بہت اچھی ہے اس کی. پیڈل شفٹر جو ہیں وہ میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیے تھے اور ٹھیک ہے جس طرح کے عام نارمل گاڑی میں ہوتے ہیں بہت اچھے ہیں اس طرح سے. صحیح. اچھا آپ نے رجسٹر کرا لی؟ جی میں نے کروا. کیا رجسٹریشن کاسٹ ہے؟ 3,03,000. 3,03,000. اور انشورنس بھی کرا لی؟ جی انشورنس بھی کرا لی. انشورنس کی کاسٹ آئی ہے 184. ویسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انشورنس ضرور کرا لیں گے, پکا ان گاڑیوں کے پارٹس بہت مہنگے ہیں. اگر آپ گاڑی کی انشورنس کرانا چاہتے ہیں تو ہم نے پارک ویلز پہ ایک پیج بنا دی ہے. پارک ویلز کو انشورنس نہیں بیچتا, آپ کو ڈفرنٹ کمپنیوں کی آپشن نظر آ جائیں گی, آپ جس سے چاہیں لے سکتے ہیں, لیکن لے ضرور لیں. ٹھیک ہے ویور, یہ تھا آج کا ریویو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گرد واقع کا خیال رکھیے گا. شکریہ رضوان بھائی, بہت مہربانی. تھینک یو سر.